بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اگر ایک آدمی کی طرف سے قربانی کئی حضرات مل کر کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس کا یہ طریقہ کار جائز ہوگا ان کا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کئی آدمی مل کر حصہ ڈال کے ایک آدمی کی طرف سے، مثلا کئی بیٹے ہیں، وہ اپنے والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، جیسے والدین دونوں کی طرف سے زندہ ہیں یا مردہ ہیں، تو ایسی صورت میں اصل ترتیب اس کی یہ ہوگی، یہ سارے حضرات اپنے اپنے جو حصہ کی رقم ہے یا جتنا وہ دینا چاہتے ہیں تو وہ ایک بھائی کو یا کسی ایک شخص کو اس کا مالک بنا دیں۔ وہ ساری رقم جب ایک آدمی کے پاس چلی جائے گی، وہ مالک بن جائے گا، تو یہ مالک پھر اپنی طرف سے قربانی کر لے اور اس کا ثواب جو ہے وہ مطلوبہ شخص کو، چاہے ان کا والد ہے، والدہ ہے یا والدین ہیں، ان کو ایصال کر دے اس کا ثواب۔ تو یہ اصل ترتیب ہوگی، لیکن اس طرح ٹھیک نہیں ہوگا کہ سارے مل کر ایک حصہ ڈالیں اور ایک حصہ مقرر جو ہے وہ پورا کریں، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ بالکل اس طرح ہی ہے کہ جس طرح یہ مسئلہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کے اندر جتنے بھی حصہ دار شرکاء ہیں ان سب کا حصہ برابر ہونا چاہیے۔ اگر کسی آدمی کے پاس حصہ پورا نہیں ہے اور دوسرے حضرات اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو وہ تعاون بار بار سے نہ کریں، بلکہ وہ تعاون اسی کے ساتھ براہ راست کریں، اس کو مالک بنائیں، وہ مالک بن کر ان رقوم کو لے کر مالک بن کر اپنا حصہ مکمل کر لیں۔ مثال کے طور پر ایک جانور کی قیمت ہے، میں مثال دیتا ہوں کہ 70,000، ٹھیک ہے؟ اب 7 آدمی اس میں شریک ہو رہے ہیں تو ہر ایک کتنا دے گا؟ 10,000۔ اب ایک آدمی کے پاس 5,000 ہیں تو باقی مل کر اس کا اگر ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں تو اس کو دیں، وہ مالک بنے اور وہ پھر اپنی طرف سے 10,000 پورا کر کے دے دیں۔ یہ اصل ترتیب ہوگی قربانی میں، یعنی حصہ دار ہونے کے اعتبار سے، رقم کے اعتبار سے، اور وہ پہلا مسئلہ بھی آپ کے سامنے۔